ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ایک اور نیا ٹاپک لے کے، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے مسلم رول ان انڈیا اور سب کانٹیننٹ۔ یہ آج کا ٹاپک ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پہ کب سے کب تک حکومت کی اس پورے خطے کے اندر، جس کو ہم سب کانٹیننٹ یا اردو کے اندر بر صغیر کہتے ہیں۔ اس حوالے سے جانیں گے تو میں رہے گا پہلے سے کہ ہم ارلی رول دیکھیں گے کہ ارلی رول کیا تھا انکلوڈنگ دہلی سلطنت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرے لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل میں مغل امپائر کو جو ہے تھورلی اسٹڈی کریں گے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ ارلی رول کے اوپر ہوگا، لیکن میں اوورال پورا جو ہے وہ جو ہے بیک اپ کروں گا۔ اگر کسی کو جلدی جھٹپٹ ریسیپی چاہیے تو پہلا لیکچر دیکھ کے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرے لیکچر پسند آئے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، جو کہ میرا رائٹ بھی بنتا ہے، اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ تھینک یو۔ آگے چلتے ہیں۔ امیاds جنرل محمد بن قاسم انویڈڈ ان 712، اور یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلی ارلی انویژن جو مسلمانوں کی ہے وہ محمد بن قاسم کی صورت کے اندر ہوئی، اور اس کے ساتھ پھر آگے چل کے 1001 عیسوی کے اندر جو ہے وہ محمود غزنوی بھی جو ہے وہ انڈیا کے اندر انویڈ کرتے ہیں۔ اور یوں جو ہے یہ دو ارلی آپ رولرز کہہ لیں انڈیا کے، جو کہ جو ہے وہ پارشلی جو ہے وہ انڈیا کے اندر انویٹ کرتے ہیں، اور پارشلی جو ہے وہ یعنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے یا جو ہے وہ ارریلیونٹلی جو ہے وہ انڈیا پہ جو ہے وہ اپنی دھاک انڈیا کے کسی حصے کے اوپر جما کے اور نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ شارٹ پیریڈس ہیں۔ شہاب الدین غوری جو ہیں وہ پرتھوی راج چوہان کو 1192 کے اندر شکست دے کے جو ہے وہ مسلمانوں کے رول کا، مسلمانوں کے دور کا انڈیا کے اندر آغاز کرتے ہیں، شہاب الدین غوری اور ان کا جرنیل قطب الدین ایبک۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ایک اور چیز بہت اہم یہ ہے شہاب الدین غوری، اور یہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ یہ شخص شہاب الدین غوری، اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اس کے جو غلام تھے وہی اس کے بچوں کی طرح سے تھے، اور اس نے 4-5 جو ہے غلاموں کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور یہ مختلف جو ہے وہ اس کے محاذوں پہ جو ہے وہ اس کے جرنیل رہے، اور انڈیا کے اندر بھی 3 یا 4 جگہوں پہ اس کے یہ غلام ہی جو ہیں وہ جرنیل تھے۔ اس میں سے جو ہے وہ قطب الدین ایبک بھی ایک جرنیل تھا جس نے دہلی سلطنت کو قائم کیا، اور یہاں سے جو ہے وہ مسلمانوں کا رول پورے انڈیا میں پھیلتا چلا گیا۔ بہرحال یہ کہ اس طرح سے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ قطب الدین ایبک کے سر چلا جاتا ہے، اور سلطنت غلامہ کا آغاز ہوتا ہے، جسے ہم جو ہے وہ مملوک ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، اور سلیو ڈائنیسٹی بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ اس کا جو فاؤنڈر مانا جاتا ہے، یا سلطنت دہلی اوورال جو پوری کی پوری ہے، اس کا بھی فاؤنڈر جو ہے وہ قطب الدین ایبک کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو کہ جو ہے وہ 1206 کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے قطب الدین ایبک۔ اور یہ بیسیکلی کس طرح سے آغاز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس شخص کا جرنیل ہوتا ہے جس کا نام شہاب الدین غوری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک ذہن میں رکھیے گا بات کہ شہاب الدین غوری کا جرنیل تھا، اور اس نے جو ہے وہ انڈیا کے اندر سلطنت دہلی کا قیام کیا۔ وہ اس کا غلام تھا اور اس کا داماد بھی تھا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو ہے اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو اس نے سارے غلاموں کو ہی جو ہے وہ اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ قطب الدین ایبک became the ruler of Delhi in 1206 establishing the سلطنت دہلی which marked the start of the slave dynasty۔ اچھا، اب دیکھیے ہوتا یہ کہ معز الدین جو ہے اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا امپائر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے سلیوز کے درمیان میں۔ قطب الدین کو جو ہے وہ مین علاقہ مل جاتا ہے جس کو ہم دہلی کا علاقہ کہتے ہیں، اور یوں جو ہے یہاں سے وہ اپنی پوری کی پوری دہلی سلطنت کو آغاز کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے رولرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس وقت، جیسے کہ اس وقت آپ ناصر الدین قباچہ کا نام دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملتان کے اندر جو ہے وہ اپنا اقتدار بناتا ہے، وہاں حکومت بناتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ شہاب الدین غوری کا جو ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ تاج الدین یلدوز جو ہے یہ غزنی کے اندر اپنا رول بناتا ہے، یعنی کہ سوری یہ آ گیا۔ تو تاج الدین یلدوز جو ہے وہ غزنی کے اندر جو ہے وہ اپنا رول بناتا ہے، یعنی کہ وہ سیٹ ہے جہاں پہ کہ خود شہاب الدین جو ہے وہ موجود تھا، اس کی جگہ تاج الدین یلدوز جو ہے بناتا ہے۔ اختیار الدین جو ہے یہ بنگال کے علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنا بناتا ہے۔ تو یہ چاروں جو ہیں وہ اس کے غلام تھے، جو کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے سلطنت کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اپنے درمیان میں، اور یوں جو ہے یہ ایک نئی سلطنت کا آغاز انڈیا میں ہوتا ہے۔ ہم اس وقت اس والے حصے کو فوکس کیے ہوئے دہلی سلطنت کو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سلیو ڈائنیسٹی آپ کے سامنے، اس کے بڑے بڑے جو پاورفل جو رولرز تھے، دس از دا ترکک مسلم رول، شمس الدین التتمش 1211 سے 1236 تک، اور غیاث الدین بلبن جو کہ جو ہے وہ 1266 سے 87 تک رول کیا انہوں نے۔ ان دونوں رولر جو ہیں وہ مملوک ڈائنیسٹی کے جو ہے وہ
پاورفل ترین رولر تھے، اور فرسٹ جو تھے قطب الدین ایبک تھے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں لال قلعہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور بہرحال خلجی ڈائنیسٹی نیکسٹ، اس کے بعد جو ہے وہ سلاطین دہلی میں جو ہے وہ خلجی جو ہیں وہ اقتدار پہ قبضہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پشتون ٹرائب تھا اور ان کا بھی ٹرکک اوریجن تھا. علاؤالدین خلجی ان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ رولر تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ فلم بھی بن چکی ہے انڈیا کے اندر. 1296 سے 1316 تک اس نے جو ہے حکومت کری. اس کے بعد تغلق ڈائنیسٹی جو ہے وہ آگے چل کے آتی ہے، اور یہ 1321 سے 1413 تک جو ہے قائم رہتی، بہت طویل عرصے تک رہی. اور محمد بن تغلق اس کا سب سے پاورفل جو ہے وہ سلطان تھا، اور 1325 سے 51 تک جو ہے وہ یہ اس نے حکومت کری. اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر تیمور لین جو ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور 1398 کے اندر دسمبر 1398 میں انڈیا پہنچتا ہے، اور خطرناک قسم کی یہاں پہ قتل و غارت گری کرتا ہے. اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ سے جو ہے وہ جو یہاں کے موجودہ حکمران ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں. اور تغلق ڈائنیسٹی جو ہے اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ اپنے زوال کا پہلی شکار ہو چکی ہوتی ہے. اور لاسٹ سلطان آف تغلق ڈائنیسٹی واز اینڈ ہز وزیر فلیڈ ٹو دہلی. تیمور لین جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے، اور اس پورے دہلی کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت گری 15 دن تک رہتی ہے، اور خوب لوٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تیمور لین جو ہے خضر خان کو، جو کہ پہلے بھی یہاں کا جو ہے وہ گورنر ہوتا ہے، اسی کو جو ہے وہ کیونکہ خضر خان جو ہے وہ اس کی طرفداری کرتا ہے تیمور لین کی، تو بالآخر تیمور لین اس کو جو ہے یہاں کا گورنر بنا کے اور یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. ملتان، لاہور اور دیالپور کا جو ہے وہ اس کو گورنر بناتا ہے. اور پھر تیمور لین کے جانے کے بعد خضر خان جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ اس پوری کی پوری سلطنت دہلی پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور 1414 کے اندر آفیشلی جو ہے وہ سید ڈائنیسٹی کا آغاز ہوتا ہے تھرو خضر خان. ٹھیک ہے جی، یہ خضر خان جو کہ تیمور لین کا ہی جو ہے وہ گورنر ہوتا ہے، اور بالآخر یہ جو ہے وہ اس سلطنت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ تغلق کا بالکل زوال آ چکا ہوتا ہے انڈیا کے اندر. آفیشلی کئی سالوں سے جو ہے وہ کوئی رولر اس زمانے میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، خضر خان جو ہے وہ ایک بہت ہی افیکٹو رولر کے طور پہ انڈیا میں جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، اور تقریباً 30-35 سال کی یہ سید ڈائنیسٹی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. لودھی ڈائنیسٹی کو دیکھ لیتے ہیں. لودھی ڈائنیسٹی بھی ایک بہت پاورفل ڈائنیسٹی تھی. فرسٹ رولر واز بہلول لودھی، اور یہی اس کا سب سے طاقتور جو ہے وہ رولر مانا جاتا ہے، اور پہلا بھی یہی تھا، اور سب سے طاقتور جو ہے وہ رولر یہی تھا. اور اس کا جو رین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1451 سے 79 تک، 89 تک جو ہے وہ 1479 تک رہتا ہے اس کا دور. اس کے بعد جو مغل ڈائنیسٹی جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور بابر جو ہے وہ جو کہ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے فادر کی طرف سے جو ہے وہ چغتائی ترک جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف سے چغتائی ترک ہوتا ہے، اور اپنے والد کی طرف سے جو ہے اس کے باپ دادا کا تعلق جو ہے تیمور لین سے ہی ہوتا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تیمور لین اسی کے ہی اولادوں میں سے ایک بابر تھا، اور بالآخر جو ہے یہ انڈیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کی خاصیت مغلس کی یہ تھی کہ انہوں نے یہاں پہ اسٹے کیا، یہاں پہ رول کیا، یہاں پہ رہے وہ، اور اس زمین کو اپنایا اور اسی زمین کے ساتھ رشتہ بنایا. تو یہ ایک ان کی خاصیت تھی کہ انہوں نے اس زمین کے ساتھ، اس کے باپ دادا نے تو خیر یہاں پہ لوٹ مار کر کے بھاگ گئے تھے، لیکن جو یہ شخص تھا اس نے یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ زمین کو اپنایا، اور پھر اس کے بچوں نے یہیں پہ جو ہے پرورش پائی. اولادیں آگے چل کے بہت ساری جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ چاہے بابر ہو، چاہے وہ جہانگیر ہو، چاہے وہ اکبر ہو، چاہے وہ اورنگزیب ہو، یا پھر آخری مغل بادشاہ تک جاتا ہے یہ سارا کا سارا. تو ایک بہت طویل عرصے کے لیے جو ہے وہ یہ ڈائنیسٹی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس نے جو ہے وہ بیسیکلی ابراہیم لودھی کو جو ہے وہ آخری جو بادشاہ تھا لودھی ڈائنیسٹی کا، اس کو پانی پت کے مقام پہ جو ہے 1526 میں شکست دے کے جو ہے وہ اپنے حکومت کا دہلی کے اندر آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، مغل ڈائنیسٹی کے اندر جو سب سے زیادہ پاورفل اور انفلوئنشل بادشاہ مانا جاتا ہے، جس سے کہ عوام محبت کرتی ہے، جس کو عوام جانتی ہے، جو جلال الدین اکبر کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ افیکٹو رولر تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ پھر برٹش راج کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ برٹش راج جو ہے 1858 سے 1947 تک قائم رہتا ہے. بیسیکلی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1600 عیسوی کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی جہانگیر کا دور ہوتا ہے، اس وقت یہ یہاں پہ آتی ہے، اور جو ہے وہ اس وقت یہ تجارت کے لیے آتی ہے. اور 1600 عیسوی کے اندر کچھ جگہوں پہ کیلیکٹ ہے جگہ، ایک ممبئی کے آس پاس کی جگہ ہے، وہاں پہ بھی یہ اپنے جو ہے وہ
کارخانے اور اپنے جو ہے وہ فورٹس وغیرہ قائم کرتی ہے، اور یوں جو ہے آہستہ آہستہ انفلوئنس اس کا بڑھتا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے بنگال کی سائڈ پہ جو ہے اس کا انفلوئنس زیادہ بڑھتا ہے، اور کلکتہ والی سائڈ جو ہے وہ انڈیا کی جو ایسٹرن پارٹ ہے اس سائڈ پہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ 1757 میں بیٹل آف پلاسی کے بعد، یعنی کہ جو سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ کو شکست دے کے جو ہے یہ بالآخر جو ہے وہ 1757 میں اپنا آفیشیل رول انڈیا پہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انگریزوں نے 200 سال حکومت کری، وہ 200 سال یہاں سے ناپے جاتے ہیں 1757 سے، 1857 سے تو تقریباً 100 سال بنتے ہیں، بس 100 سال بھی نہیں، 90 سال بنتے ہیں۔ تو 1857 سے برٹش راج کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہی اسٹارٹ ہو چکی تھی، اور وہ انڈیا میں 1757 سے۔ مغل بادشاہ جو تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو ایک آفیشیلی جو ہے وہ شکست 1857 میں ہوتی ہے، تو ایسا مانا جاتا ہے کہ بھائی برٹش راج جو ہے وہ 1857 میں اسٹارٹ ہوا، لیکن در حقیقت یہ بہت پہلے آغاز ہو چکا تھا، اور 1757 سے انگریز جو ہیں وہ انڈیا کے اندر اپنی منمانی کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال آفیشیلی جو ہے وہ مغل ڈائنیسٹی کا اختتام جو ہے وہ 1857 میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ارپٹ ہوتی ہے 1939 کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ برطانیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس کی کالونیز جو ہیں وہ اب اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو انڈیپینڈنس اور جو ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے، اور اس طرح سے 1947 میں پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ انڈیپینڈنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو کاوش کی کہ آپ کو تھوڑا سا مسلم رول کا جو ہے وہ اندازہ ہو سکے، تو میں نے یہ آپ کے لیے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلے اس کے اندر جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں مغلیہ ڈائنیسٹی کے حوالے سے ضرور انفارم کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔